ایک زمانہ تھا کہ ایک بستی میں 5 عورتیں رہتی تھیں۔ بستی والے ان سب کو ایک جیسا سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں ہر عورت ایک الگ آزمائش میں گرفتار تھی۔ یہ عورتیں اپنے دلوں میں پچھتاوا رکھتی تھیں مگر گناہ سے نکلنے کا راستہ نہیں پہچانتی تھیں۔ ایک دن بستی میں ایک بزرگ درویش آئے اور ان عورتوں کی زندگی میں وہ دن تبدیلی کا آغاز بن گیا۔ ایک غیبت کرنے والی عورت۔ پہلی عورت کی زبان بہت تیز تھی۔ وہ محفلوں میں بیٹھ کر ہر کسی کی برائی کرتی، چھوٹے چھوٹے معاملات کو بڑھا کر بیان کرتی اور لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ صرف باتیں ہیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ غیبت کھانا مردہ بہن کا گوشت کھانے جیسا بتایا گیا ہے۔ ایک دن اس کے سامنے وہی بزرگ آئے اور فرمایا، اس سے زیادہ بیٹی، تمہاری زبان لوگوں کو زخمی کرتی ہے، مگر سب سے پہلے وہ تمہارے دل کو زخمی کر رہی ہے۔ توبہ کر لو اس سے پہلے کہ یہ آگ تمہیں گھیر لے۔ اس کے دل پر لرزہ طاری ہوا، آنکھیں بھر آئیں اور وہ پہلی بار رات بھر روتی رہی۔ 2 حسد کرنے والی عورت۔ دوسری عورت کو دوسروں کی خوشی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی کے گھر خوشی آتی، رزق بڑھتا، کوئی کامیابی ملتی تو اس کا دل تنگ ہو جاتا۔ وہ اندر ہی اندر جلاتی رہتی مگر خود کو برباد کر رہی تھی۔ جب درویش نے اس سے بات کی، اس نے کہا، اس سے زیادہ بیٹی، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اگر تم نے اپنے دل کو صاف نہ کیا تو تمہاری زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ اس لمحے اس عورت نے احساس کیا کہ وہ دوسروں کی خوشی نہیں بلکہ اپنے دل کو جلانے میں لگی تھی۔ 3 جھوٹ بولنے والی عورت۔ تیسری عورت کی عادت تھی کہ وہ جلد فائدہ، عزت یا بہانہ بنانے کے لیے آسانی سے جھوٹ بول دیتی تھی۔ جھوٹ اس کے لیے معمول تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ ہر جھوٹ اس کے دل پر سیاہ دھبا بن چکا ہے۔ درویش نے اسے نصیحت کی، اس سے زیادہ سچائی وہ چراغ ہے جو کبھی بجھتا نہیں۔ جھوٹ آنکھوں کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر انجام کے اندھیرے میں خود راستہ کھو دیتا ہے۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور اس نے نیت کی کہ اب سچائی کا راستہ اپنائے گی۔ 4 بہتان لگانے والی عورت۔ چوتھی عورت محض سن کر یا بغیر تحقیق کے دوسروں پر الزام لگا دیتی تھی۔ کسی کے رشتے، عزت یا گھر کی بات ہو، وہ جلدی فیصلہ کر لیتی۔ ایک دن درویش نے اس کی سخت اصلاح کی، اس سے زیادہ بیٹی، بہتان کا گناہ پہاڑ جتنا ہے۔ جس پر تم الزام لگاتی ہو، اس کی عزت اللہ کی امانت ہے۔ کسی کی عزت چھین کر اللہ کسی کو کامیاب نہیں کرتا۔ یہ بات اس کے دل میں تیر کی طرح لگی اور اس نے توبہ کر لی۔ 5 نافرمانی اور بے حیائی میں پڑنے والی عورت۔ 5ویں عورت دنیا کے دھوکے میں پڑ گئی تھی۔ وہ نماز چھوڑ دیتی، پردے کو اہمیت نہ دیتی اور دنیا کی رنگینیاں اسے گناہوں کی طرف کھینچ لیتی تھیں۔ جب درویش نے اس سے بات کی تو وہ رو پڑی، اس سے زیادہ میں جانتی ہوں میں غلط ہوں، مگر واپس کیسے جاؤں؟ میں بدل نہیں سکتی۔ درویش نے مسکرا کر کہا، اس سے زیادہ دروازہ آج بند نہیں، جب بند ہوگا تب کوئی واپس نہیں آ سکے گا۔ آج واپس آ جاؤ، اللہ تمہاری توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ رات اس نے پہلی سچی توبہ کی اور زندگی نئے راستے کی طرف پلٹ گئی۔ 5 عورتیں درویش کے پاس جمع ہوئیں۔ وہ سب رو رہی تھیں مگر آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ تبدیلی کے تھے۔ انہوں نے نیت کی، زبان کی حفاظت کریں گی، لوگوں کی خوشیوں پر خوش ہوں گی، سچ بولیں گی، بغیر تحقیق کے کچھ نہیں کہیں گی، اللہ کی اطاعت اور حیا کا راستہ اپنائیں گی۔ بستی نے چند مہینوں میں دیکھ لیا کہ وہ 5 عورتیں بدل چکی تھیں۔ ان کی زندگیوں میں سکون، مان، عزت اور رحمت نے گھر کر لیا۔
یہ کہانی صرف عورتوں کے لیے نہیں، یہ ہر مرد اور عورت کے لیے ہے۔ غیبت دل کو مار دیتی ہے، حسد سکون چھین لیتا ہے، جھوٹ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، بہتان عزتوں کو برباد کرتا ہے، گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن توبہ ہر چیز کو بدل سکتی ہے۔